انسان کا حقیقی والی وارث جو ہے وہی اس کے اوپر اگر ظلم کرنے لگ جائے نا تو وہ ظلم کی انتہا تسلیم کی جاتی ہے۔ باپ شفقت کا نام ہے، مگر باپ ہی بیٹے کے ساتھ ایسا ظلم کر دے کہ بیٹا دنیا دیکھ کر چلا اٹھے کہ یوں بیٹے کو مارا کرتے ہیں یا بیٹے کو یوں محروم کیا کرتے ہیں، تو وہ ظالم باپ ہے۔ ماں اپنے بچے کے ٹوٹے ٹوٹے کر دینا تو ماں کے اوپر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے کہ یہ ماں نہیں ہے، یہ کوئی ڈائن اور چڑیل ہے کہ جو جس نے اپنے بچے کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ بچہ یتیم ہو جائے تو اس کے چچا تایا اس پہ ظلم کرنے لگ جائیں تو لوگ کہتے ہیں ماں باپ ہوتے تو شاید کوئی اس کی بچے کی خبر گیری کرتا۔ خالہ ہی بچے کو ذبح کر دے پکڑ کے تو خالہ کے رشتے سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ بین ہی جو ظلم مسلمانوں نے قرآن مجید پر کیا ہے نا، یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن مسلمانوں کو دیا گیا تھا اور مسلمان اس دور میں اپنی اس قرآن کی اس دعوت لے کر اٹھنا اور پوری دنیا کے اندر چھا جانا۔ اور پھر ظلم پھر یہ ہوا جا سکتا تھا، پھر ظلم کی انتہا اس رمضان شریف میں شروع کی گئی، اور اس کے ساتھ وہ ظلم ہوا جو کسی کے ساتھ کسی کتاب طریقہ جو ہے نا وہ قرآن مجید کو تراویح کے اندر ختم کر دینے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ صورتحال ہوگی کہ لوگ اسے جان چھڑاتے پھرتے ہیں تراویحوں کے اندر۔ امام نماز تراویح پڑھا رہا ہوتا ہے، ایک تو اس کی اپنی سپیڈ بڑی تیز ہوتی ہے اور پیچھے لوگ بیٹھے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب وہ رکوع کے تو تراویح کا جو ثواب، یعنی یہ ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے جو نماز قرآن کو مکس کر کے بنایا گیا ہے، ایسا مکسر اختیار کیا گیا ہے جس کے اندر آپ تصور نہیں کر سکتے کہ بظاہر آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں اور ظلم اس کے ساتھ وہ ہو رہا ہے کہ اس کا ذرا حق ادا نہیں، نہ نماز کا حق ادا ہو رہا ہے، نہ اس رمضان کا حق ادا ہو رہا ہے اور نہ قرآن کا ہی حق ادا ہو رہا ہے۔ یہ تین ظلم ایک وقت میں آپ نے روا کیے ہیں۔ رمضان کا حق الگ تھا اور نماز کا حق الگ تھا اور قرآن مجید کا اپنا حق الگ تھا۔ یہ ظاہری تین حق الگ الگ تھے، مکسچر بنا کے نہ مولویوں نے، اور یہ 14 صدیوں کے اندر جو آپ کے اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے تراویح ایک بدعت ایجاد کی گئی اور پھر اس کے بعد اس تراویح کے اندر 8-12 کا شور مچایا ڈالا گیا، پھر اس پہ بھی مناظرے ختم نہ ہوئے، پھر قرآن مجید درمیان میں شامل کر دیا گیا، پھر قرآن مجید کو ختم کرنے کے ساتھ پھر قرآن مجید کے اندر تیزی کر دی گئی، پھر قاری ڈھونڈے جانے لگے، پھر کوئی آہستہ پڑھنے لگ گیا، کوئی قرات کے ساتھ پڑھنے لگ گیا، کوئی غنا کے ساتھ پڑھنے لگ گیا، کوئی گانے کی طرز پہ قرآن مجید کو پڑھنے لگ گیا، کوئی سدیس بن رہا ہے، کوئی شرائم بن رہا ہے، نقلیں اتار رہے ہیں کہ میں شرائم کی طرح پڑھ رہا ہوں، میں سدیس کی طرح پڑھ رہا ہوں، میں قاری فلانے کی طرح پڑھ رہا ہوں، یہ حدر ہے، یہ ترتیب، کوئی سمجھ نہیں آتی یہ امت کر کے رہی اس قرآن مجید کے ساتھ۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، کس بزم میں مجھ کو بھار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی اس دنیا میں مجھ سا کوئی مظلوم نہیں۔ یہ قرآن مجید کی پکار اور فریاد ہے کہ آپ نے قرآن مجید کے ساتھ پھر جو ادھر ظلم کرنے تھے نا دنیا کے اندر، پہلے پارلیمنٹوں میں ختم، پھر آپ کی نجی زندگی سے ختم، لیتی رہتی کسر اس رمضان شریف کی آنی تھی، پھر اس کے اندر آپ نے تباہی اتار دی اس قرآن مجید کی۔ کوئی اس کا حق ادا نہیں کیا کسی آدمی نے کہ نبی علیہ السلام نے اگر ایک رات میں لمبی لمبی صورتیں پڑھی ہیں تو ساتھ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو پڑھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس سے اس طرح سے رونے کی اور ہچکیوں کی آوازیں آتی جس طرح ہنڈیا ابلتے وقت جوش میں آتا ہے۔ یہ نہیں کسی نے سوچا، یہ تو سوچا بھی نبی نے قرآن مجید پڑھا رمضان کی راتوں کے اندر، مگر یہ کسی نے نہ سوچا بھی وہ جو ہانڈی ابلتی تھی سینے کے اندر آہوں کی اور سسکیوں کی اور رونے کی اور احتساب کی اور خدا کے سامنے کھڑے ہونے کی اور جواب دہی کی ذمہ داری سے نبی روتا تھا، جو بخشا بخشایا نبی تھا،
تو جس نے ساری امت کی بخشش کروانی، شفاعت کبریٰ بھی اور صغریٰ بھی ساری امتوں کی کروانی، دیگر نبیوں کے بھی کرانی، وہ قرآن مجید کو لے کر روتا ہے تو کس بات پر روتا ہے؟ اس کو تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، لہک لہک کے قرآن مجید پڑھنا چاہیے، چہک چہک کے سنانا چاہیے۔ بی بی عائشہ زکا کہتی ہیں بھی نبی کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے، اور آپ کے ہاں صورتحال یہ ہو گئی ہے بھی وہ نبی کیوں رویا، وہ کیا سوچ رہے ہوتے تھے رسول اللہ جب قرآن مجید پڑھتے تھے، یہ کسی نے غور نہیں کیا۔ ساری امت کے اندر مصیبت صرف ایک ہی چیز کی بن گئی کہ سب کو رسول نے، اللہ نے کہا کہ وہ کچھ سوچو جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں، اور اس طرح سے سوچو جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں، اور ان چیزوں کو سوچو جن کو نبی سوچتا ہے۔ یہ تین باتیں اللہ نے سکھا کے کہا کہ اس طرح ساری زندگی کرنا ہے، اور اس کے اندر فرمایا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے سوچنے کے اندر۔ سوچ ایک ایسی چیز تھی کہ یہ اگر بدل جائے آدمی کی تو ساری دنیا اور کل کائنات بدل جاتی۔ جب سوچ ہی نہیں بدلے گی دنیا کے اندر تو آدمی کچھ نہیں۔ یہ جو تدبر قرآن اللہ نے کرنے کے لیے کہا کہ تدبر کرو، قرآن کو فکر کرو، اس کے بارے میں تم سوچ، یہ اللہ نے اس لیے کہا تدبر کرنے کے بعد بھی اس تدبر کا فائدہ کیا ہوگا، فلا یتدبرون۔ یہ جب تفسیریں لکھی گئیں، کیا تم تدبر کرنے سے کیا تھا کہ قرآن کے لفظوں کی فصاحت و بلاغت بھی اس کا لفظ فلانے لفظ کے ساتھ کیسے جڑتا ہے، فلانے لفظ کے معنی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ اس طرح سے کرنا۔ قرآن مجید نے کہا کہ لسان العرب کی ڈکشنریاں کھول لو، المحیط کی کھول لو، تاج العروض کھول لو، تم لوگ المنجد نکال کے دیکھ لو، لغات قرآنی لکھ دو، یہ لفظ کہاں سے آیا، یہ کدھر کو چلا گیا، یا یہ کہا تھا کہ اس کی عبارت دیکھو کیسی عبارت اللہ نے بنائی ہے، یہ دیکھو کمال کی، اس کی گرامر کیسی ہے، اس کی کمپوزیشن کیسی ہے، اس کی املا کیسی ہے، اس کی انشاء کیسی ہے، اس کے نیچے اللہ نے یہ زیریں دو کیوں، یہ کام کرنے کے لیے قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید کا معمولی سا وہ حق ہے جس کا کوئی اللہ نے پوچھنا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی قیامت کے دن تمہیں پتہ چلا کہ یہ اس کا فاعل کیوں آیا اور مفعول کیوں آیا، اس کے دو زیریں کیوں آئیں، دو زبریں کیوں آئیں، دو پیشیں کیوں آئیں، یہ کیوں آئیں، یہ اللہ نے قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھنا۔ خدا نے یہ پوچھنا کہ جس تدبر اور جس فہم اور جس غور و فکر کے نتیجے میں ایک سوچ پیدا ہونی تھی، وہ سوچ تجھ میں پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ سوچ کیا تھی جو تُو نے اس قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد پھر کیا سوچا، کیا تیرے دل پہ گزری، کیا تیرے دماغ میں آئی بھی زندگی میں نے اب کیسے گزارنی ہے، اور کس طرح سے میں نے اپنی اللہ کے پاس جانا ہے، یہ مشکل گھاٹی جو میں نے گزارنی ہے، اس میں سے جو میں نے گزرنا ہے، یہ کیسے میں نے گزر کے جانا ہے اس مشکل گھاٹی سے، یہ ایک آگ کا ہے دریا اور ڈوب کے جانا ہے، یہ زندگی میرے لیے ایک آگ کا دریا بن جانی ہے، اور اللہ نے کہا اس کے اندر ڈوب کے دوسری طرف آ میری طرف۔ یہ اللہ نے لگا دی کنڈیشن میرے اوپر کہ مصیبتیں، دکھ، الام تیرے اوپر حرام ہی حرام، تیرے چار طرف اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے سے حملہ ہوگا شیطان کا، حرام کا، وہ حرام کے حملے جو تیرے اوپر وہ کرے گا، شہوات اور ساری چیزیں تیرے سامنے لے کر آئے گا۔ پھر تو نے سوچا بھی میں نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، یہ سوچ پیدا ہوئی تیرے اندر، وہ مقابلہ میں نے کون سے تیر لینے ہیں، کون سے نیزے لینے ہیں، کون سی ایسی میرے تلواریں اٹھانی اور کیسی ڈھال میرے پاس ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے میں نفس کے اشار و شیطان کے دونوں حملوں سے میں بچ سکوں۔ یہ کوئی سوچ تیرے اندر پیدا ہوئی، اور پھر اس سوچ کے پیدا ہونے کے بعد کیا تو نے یہ ٹیلی کر لیا بھی میری سوچ ان نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے جو نکلا ہے کہ اس طرح حفاظت کرنی، میں نے جو سوچا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوچ کے عین مطابق ہے، ادھر تولا تو نے کہ خود ساختہ ہی سوچ لیا بھئی میں نے ایسے پڑھنا ہے، رات کو میں نے وظیفے کیا کرنے ہیں، رات کو 3 صحابہ نے اٹھ کے کہا نہیں کہ ایک نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں روزے رکھا کروں گا سارا دن، اور تیسرے نے کہا میں قیام اللیل کیا کروں گا۔ اللہ نے فرمایا سوچا تم نے وہی ہے، لیکن سوچ کی مقدار تم نے نبی علیہ السلام کی مقدار سے زیادہ کر لی، تم نے کر لی۔ تم نے کس طرح سوچا ٹھیک تھا، ان لوگوں تینوں نے بھی نفس کو کچلنے کے لیے قیام اللیل ہونا چاہیے، اور دن کے اندر جو ہے وہ صیام ہونا چاہیے، اور عورتوں سے بچنا چاہیے، تینوں چیزیں انہوں نے سوچی، لیکن اس کی مقدار اور اس کی جو کوانٹٹی تھی نا، اس کے اندر انہوں نے کام خراب کر لیا اپنا، اور پھر اس پر اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا جلال، پھر پیغمبر نے بلا لیا بھی نکاح بھی میں نے کیا، پھر میں نے قیام اللیل بھی میں نے کیا، اور میں نے روزے بھی رکھے ہیں، پر تم نے یہ قیام اللیل اور نکاح اور یہ جو صیام تم نے اپنے بنا لیے ہیں، یہ کس طرح سے تم نے اپنی مرضی سے اپنے اوپر بنا لی؟ یعنی آپ دیکھیں کہ صرف یہ قیام
सियाम और निकाह, 3 हलाल कामों में उन्होंने नबी जैसी क्वालिटी की बात नहीं की। नबी ने क्वालिटी की बात नहीं की, क्वांटिटी की बात की। भाई क्वांटिटी तुमने किस तरह आगे बढ़ा ली, नुस्खे के अंदर आगे पीछे जो है वो काम खराब कर लिया। अब आप आके देख लें कि इस उम्मत ने क्वांटिटी का तो कुछ वही कर ली जितनी नबी अलैहिस्सलाम ने की थी कि 11 रखते हमने पढ़नी है, 30 हमने रोजे रखने हैं, बीवियों से देखा, लेकिन क्वालिटी पैदा करनी भूल गए। इन्होंने फिर वो उस क्वालिटी का ना क्याम किया ना सियाम किया, ना उस तरह की अपनी शहवात अपनी बीवी के साथ। ये फिर बेलगाम हो गए भी, जिस तरफ घोड़ा दौड़ा उस तरफ को दौड़ा दिया इन्होंने, फिर अपनी मर्जी की। क्याम के अंदर भी मर्जी और सियाम के अंदर भी मर्जी। सियाम अपनी मर्जी का इन्होंने बना लिया भी, जिस तरह मर्जी हम रोज सहरी कर लें, जिस तरह मर्जी हम अफ्तारी कर लें, ये सहरियां और अफ्तारियां हमारी मर्जी की होंगी। जिस वक्त सहरी और अफ्तारी के अंदर तुमने वो क्वालिटी और वो क्वांटिटी अपनी मर्जी से आगे पीछे कर ली, उस सहरी को अब सहरी कौन कहेगा और उसको अफ्तारी को अफ्तारी कौन कहेगा। हालांकि वो भी इबादत थी जो तीनों साहबियों ने सोची थी। अल्लाह के नबी ने कहा ये फिर इबादत ही मानी जानी जब तुम लोगों ने इसके अंदर अपनी मर्जी से क्वांटिटी के अंदर इजाफा कर लिया। आपने क्वांटिटी छोड़े, आपने अपनी क्वालिटी भी गिरा ली और अब आपने अपनी क्वांटिटी भी, दोनों आपकी तबाह बर्बाद हो गई। आपको पता ही नहीं मर्जी का आप क्याम कर रहे हैं। ये क्यामुल लैल वो नहीं है जो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था क्यामुल लैल करना चाहिए, ना ये वो सियामुल जो है वो दिन का ये रोजा है, वो रोजा जो आप शरीयत को मतलूब है। अपनी मर्जी की सोच सोची, दीन बर्बाद होकर रह गया। अपनी मर्जी से कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया, दीन बर्बाद होकर रह गया। और इस वक्त जो सूरत है, ये क्लिप एक देखा, सारे पक्का जेन्युइन क्लिप उस पाकिस्तान का ही, कि सारे बैठे आराम से, मौलवी जब रुकू के अंदर गया तो सारे भाग के उसके अंदर शामिल हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिन मसाजिद से कुरान मजीद को इंसाफ मिलना था, उन मसाजिद से कुरान शरीफ के साथ बेअदली का जो सलूक किया गया, वो माँ भी अपने पुत्र के टोटे कर देना, तो वो भी जुल्म उतना नहीं है जितना कि आप मुसलमानों ने इस कुरान मजीद के साथ किया। और फिर पीछे मौलवी आपके चढ़ दौड़े, उन्होंने अपने इल्म के साथ आपको मुकय्यद कर दिया। वो अपना इल्म का जोर लगाते जाते हैं और फेसबुकों पे भर गया कि जब आप बजाय कुरान पढ़ने के और तरावियां जाके पढ़ने के, फेसबुकों पे लोग बैठे हैं और उस पर मुनाजरे चल रहे हैं कि 20 बाईस, ये आपको मौसम दे दिए हैं और आप इन मौसमों के अंदर फिर उन्हीं बहसों के अंदर उलझ जाते हैं जिन बहसों के अंदर से आपको निकालने के लिए सोशल मीडिया बना। अब आप ये देख लें कि आप कुरान मजीद के साथ क्या हक अदा कर रहे हैं। कोई किसी ने सोचा भी कुरान मजीद आया और रमजान आया, इसके आपस में, रमजान और कुरान के आपस में क्या ताल्लुकात थे? कुरान के और रमजान के और क़यामुल लैल, ये 3 चीजें ऐसी थी जिनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक था। रमजान क्या है? रोजे रखने का नाम है। और कुरान क्या है? कुरान नाम है अल्लाह की किताब का। और क़यामुल लैल क्या था? वो याद इलाही का। रमजान के अंदर रोजा और कुरान जब दोनों मिल जाते हैं ना, तो ये बंदे के अंदर फिर तकवा पैदा करते हैं और उस तकवे का नतीजा होता है क़यामुल लैल। आदमी रात को फिर खड़ा होता है, रोजे की वजह से भी लअल्लकुम तत्तकून। और कुरान मजीद के अंदर भी आप अल्लाह ताला ने शुरू के अंदर क्या कहा? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। उधर भी तकवा और उधर भी तकवा, अल्लाह ने कहा तत्तकून। उधर भी फरमाया रमजान भी तकवा, फरमाया ये भी जिसको जो आएगा रोजा रखेगा दिन के वक्त, ये तकवा। और फरमाया उसके साथ दूसरी बात अल्लाह ताला ने, ये कुरान जब पढ़ा जाएगा इसका नतीजा भी फरमाया ये तकवा, ये मुत्कियों के लिए है और किसी के लिए कुरान मजीद में नहीं। आप ये देखें भी तकवे की बहसे कुरान छेड़ा है और उसके नतीजे में आदमी का रात को क़यामुल लैल बनता है। जब आदमी तकवे की इंतहा हो जाती है ना, जब तकवे की इंतहा हो जाती है तो उस वक्त आदमी फिर क़यामुल लैल के लिए खड़ा हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया फिर तू देखेगा कि उनके पहलू रात को बिस्तरों से अलग हो जाते हैं और वो रात को फिर अपने रब की नफ्स को कुचलते हुए अल्लाह की बारगाह में मुत्तकी लोग खड़े हो जाते हैं। कुरान मजीद ने क़यामुल लैल तकवे की इलामत है कि आदमी रात नींद कुचली, उसने अपने नफ्स को कुचला, जिसका पिछली दफा मैंने बताया था कि नफ्स हमारा को उसने कुचला और सारी रात वो कुचल के उसने अल्लाह की बारगाह के अंदर खड़े होकर अपनी जिंदगी का एहतसाब किया और उसके अंदर उसके सीने में उसी तरह हंडिया उबली जिस तरह के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में उबली। वो कुल हु अल्लाह भी पढ़ता है तो उसके जिस्म पे रिक्कत तारी हो जाती। उसके लिए लंबा कुरान मजीद पढ़ने की जरूरत नहीं। किसी बंदे ने सिर्फ और सिर्फ कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, ये खड़े होकर आधी रात को सिर्फ सोच के पढ़ लिया ना, इतना सही,
اور کوئی ایک رکعت کے اندر یہ بندہ کوئی پڑھ گیا کیا میں کہتا ہوں اس کے پاس پھر اتنا موقع ہی نہیں ہوگا کہ وہ دہراتا ہی چلا جائے گا، پتہ نہیں 100 دفعہ پڑھ لے گا، 1000 دفعہ پڑھ لے گا۔ قل ہو اللہ بندے کو جینے نہیں دیتی۔ آپ کس طرح سمجھتے کہ قل ہو اللہ جو ہے وہ بندے کو جینے دے گی؟ قل ہو اللہ احد مقام احدیت کو سمجھنا آدمی کے بس کی بات ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ پرے سرحد ادراک سے معبود اپنا، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ فرمایا کہہ دے کہ میں اس اللہ کو مانتا ہوں جو سرحد ادراک سے بہت پرے ہے۔ ایک اکیلا ترجمہ آپ کیا کرتے پھرتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ اکیلے کا بھی بندہ سرحد ادراک میں آ جاتا ہے کہ اکیلا کیا ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے۔ فرمایا پرے، میں کہہ دیجئے نبی ببانگے دور اعلان کیجئے کہ خدا تمہارے دائرہ علم میں نہیں آ سکتا کسی صورت میں، تم خدا کے دائرہ علم کے اندر آ گئے ہو سب کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیں قرآن مجید کا، اور ادھر سے پھر آدمی کے سوچتا ہے کہ اگر میں اس کے دائرہ علم میں آ گیا ہوں، یہی سے آ کے بندہ کام جاتا ہے قل ہو اللہ احد کہتے ہوئے کہ میں دائرہ علم میں آ گیا خدا کے۔ اللہ اللہ اللہ، کوئی بندہ کہے کہ تم میری ذات پہ ہو اور میری ہدف کے اندر ہو اور 24 گھنٹے تم میرے زیر نگرانی ہو اور میں آبزرویشن میں تمہیں رکھا ہوا ہے، مجھے یہ بتائیں یہ آیت آپ کو ہلنے دے گی کہ میرا خدا وہ ہے کہ جس کے دائرہ علم کے اندر میں آ گیا ہوں اور اب وہ مجھے دیکھ رہا ہے اس وقت اور میری تنہائیوں میں مجھے جانتا ہے، میری محفلوں کے اندر مجھے جانتا ہے، میرے دل کی چوریوں کو جانتا ہے، میری آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، اٹھنے والے وسوسوں کو جانتا ہے۔ یہ چین لینے دیتی ہے قل هو اللہ احد؟ یہی نہیں آپ کو چین لینے دے گی۔ آپ نے پھر اللہ الصمد تو بہت اگلا مقام ہے، اور پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ تو مقام ہی نہیں نا بیان، یہ تو مجھ سے ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا پہلے ہی بتا دے نبی ان کو کہ کس خدا کے سامنے تم ٹھہر جانے والے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ لمبا چوڑا قرآن مجید پڑھنے کی بجائے اگر کہیں گے مجھے صرف قل هو اللہ احد آتی ہے اور اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں آتا، آپ مجھے ہل کے تو دکھائیں اپنی جگہ سے اگر آپ نے تدبر کیا ہو اس قرآن مجید پر۔ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ ہے، اس پہ آپ کیا تدبر کرنا ہے مجھے بتائیں نا۔ بندے کی ذہن میں ہے اللہ ایک ہے، کیا اس کی آپ سوچیں گے جب اس کا ترجمہ آپ نے اس طرح کا کرنا ہے؟ فرمایا کہ ادھر قرآن مجید کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ادھر رمضان شریف کے روزوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ سارا دن جو آپ کا دل کرتا ہے آپ اپنے روزے کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں، جو دل کرے اپنی مرضی کا سارا دن آپ اپنی مرضی کا گزارتے ہیں۔ کچھ سو کے گزارتا ہے، یہ سو کے جو مولویوں نے فتوے دے دیے نا کہ سو کے بھی گزار دے تو کوئی بات نہیں، یہ اس کے لیے ہے جو آدمی شریر نفس کے شر کی انتہا پہ چلا گیا، یہ نفس ہمارا کا مغلوب ہو کے آدمی رہا کہ اس کے لیے کہیں اجازت دی ہوگی فقہ نے، ورنہ یہ کہ سونے کے دن ہے، یہ تو جاگ جانے کے دن ہے، دن بھی جاگے رات بھی جاگے۔ احتساب کی باتیں قرآن مجید میں آتی ہیں کہ جس نے قیام اس طرح کیا ایماناً و احتساباً، اللہ نے قرآن مجید میں کہا، فرمایا ایمان تھا تو تو کھڑا ہوا، پر اگلی بات سن لے کہ تو نے احتساب کے ساتھ قیام اللیل کیا۔ یہ ایک سوال اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ احتساب ہوا تیرا؟ اگر کسی آدمی نے احتساب، یہ تراویح کے اندر احتساب ہوگا، مجھے یہ بتائیں یہ قیام اللیل، آپ ذرا مجھے بتائیں، کوئی آدمی مجھے بتا دے قرآن کا تو آپ احتساب کر لیں گے، اس کا تو حساب کر لیں گے بھی 40 آیتیں پڑھی ہیں، 100 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، احتساب نہیں ہونا۔ اللہ نے قیام کے ساتھ شرط احتساب کی رہی ایمان کے بعد، فرمایا تیرا اس پہ یقین کامل ہو جائے کہ یہ خدا کی کتاب ہے، پہلے یہ تیرا ایمان کے ساتھ ہو جائے کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ یہ خدا کی کتاب آپ کا ذہن ہی نہیں ہے، یہ خدا کی کتاب ہوتی، آپ کے مالک کی کتاب ہوتی، اس کی ہدایات ہوتی، اس کی ڈکٹیشن والی ہوتی، آپ اس کا ترجمہ نہ پڑھتے، اس کو کھول کے دیکھتے نا اس قرآن کے اندر کیا ہے کیا نہیں لکھا ہوا۔ یہ بات سوچنے کی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بہت مشکل میرے لیے، میں یہ آپ سمجھے دل جل گیا ہوا ہے میرا، اور میں اس کے موضوع کے لیے بالکل آج بھی تیار نہیں تھا بھی میں نے کیا پڑھانا ہے۔ میں نے کہا جب دل ہی بجھ گیا ہو، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ دن رات نظارے ہوتے ہیں، اور نہ آپ اس کو پڑھتے ہیں، نہ اس کی محفلوں میں آتے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، افطاریوں کی وجہ سے بھی درس آپ کے رہ رہے ہیں، سحریوں کی وجہ سے آپ کی تہجدیں رہ رہی ہیں، نہ آپ کے گھروں کی روٹینیں بدلتی، نہ آپ کی، اور یقین جانیں کہ نفرت انگیز دل اس وقت بھر جاتا ہے جب بندہ دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ والے سارے کے سارے وہی ہیں، جس کے ساتھ میں 30 سال کا دوست ہوں وہ بھی میرا وہی دوست ہے، جس کے ساتھ میں 10 سال سے میرے تعلقات ہیں اس کی زندگی کے بھی وہی ہے، جس کے ساتھ 20 سال سے میں گزارا کروں وہ بھی ایمان سے خالی ہے۔ یقین جانیں ایسی دوستیوں سے متنفر ہو کے دل کمرے میں بند ہو کے آگے بھی کمرے میں بند ہو جاؤ۔ اب کسی سے اب کیا تمنا کرے کوئی ہے؟ اب کسی سے ہم کیا کریں؟
کیا کسی کے ساتھ بندہ دوستی کرے, کیا کسی کے ساتھ, نہ کوئی قرآن کی بات چھیڑتا ہے آ کے, نہ قرآن کی لطف کی کوئی بات کرتا ہے, نہ کوئی بندہ قرآن مجید نہ سیکھنے آتا ہے نہ سکھانے آتا ہے. جو کوئی طالب علم آتے ہیں وہ اپنی مرضی سے منہ اٹھائے جب جی چاہتا ہے آ جاتے ہیں. ہر وقت تو استاد حاضر نہیں رہتا. کوئی ایسی میٹنگ نہیں بھی کسی پارک میں اگر پھر رہے ہوں تو قرآن پر بات کریں کہ ابھی مجلس میں بیٹھے قرآن مجید پہ, بس اب مولانا تھے, استاد جی تھے, وہ فوت ہو گئے. اب ان کے بعد کس کے ساتھ دین کی بندہ بات کرے اور کس کو دین کی بات سنائے اور کن سے دین پوچھے. ایک تھا آدمی کی سب سے بڑی جو اس کے ساتھ جو ظلم ہو جاتا ہے نا, وہ یہ ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں کہ اس کا ہم آہنگ ساتھی جو ہے نا, اس کا دوست جو اس کا ہم خیال ہوتا ہے, وہی دنیا کے اندر سے اٹھ جائے. اس لیے یہ قرآن مجید جو کہہ رہا ہے, یہ قرآن مجید کے ساتھ جو ظلم آپ نے اس کے ساتھ روا رکھا ہے, مجھے یہ بتائیں یہ ہے آپ کو, اب کہاں سے تقویٰ آئے گا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, فرمایا یہ وہ کتاب ہے یہ جس کے اندر کوئی شک نہیں, یہ کوئی شک نہیں. اور شک کون نہیں کرے؟ ھدی للمتقین, متقیوں کے لیے. ادعوا لعلکم تتقون کی آوازیں آ رہی. دونوں تقوی مل کے قیام اللیل نہیں ہو سکا, بیڑا غرق نہیں ہوگا اس آدمی کا. اور پھر جس کسی نے قیام اللیل کیا اور ایسی حالت میں کیا کہ خود ساختہ اور اس طرح پیچھے جا جا کے تراویحوں کے اندر آپ قرآن سن رہے ہیں, یہ قیام اللیل ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا. پھر بھائی اس طرح کا رمضان گزارنے کے لیے مکے جائیں, مدینے جائیں, کہیں آپ چلے جائیں, حضور کے روضے کے ساتھ والی جالی کے بالکل نبی علیہ السلام کی قبر اطہر کے ساتھ بیٹھ کر بھی آپ پڑھیں گے نا تو اثر آپ کے اوپر کچھ نہیں ہونا. بیت اللہ شریف میں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے, ملتزم کے پاس کھڑے ہو کے, بیت اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑے امام کی پچھلی طرف جو کھڑا ہے یا خود امام جو کھڑا ہے, کیا آپ سمجھیں کہ قرآن مجید اس پہ اثر انداز ہوگا اس طرح کا رمضان گزار کے؟ جو مرضی آپ کر لیں, آپ مقام بدلتے جائیں گے. جس نے زمان کی قدر نہیں کی اس نے مقام کی بھی کوئی قدر نہیں کی. جس نے رمضان جو ایک زمان ہے, ٹائم آیا, ٹائم پیریڈ ہے رمضان ایک, اس کی قدر نہیں کی, وہ جا کے بیت اللہ شریف کے مقام کے اندر بھی داخل ہو جائے گا تو کیا اس نے قدر کی؟ یہ جعلی عمرے, جعلی حج, وہاں جعلی تراویحاں, یہ رونا رلانا, یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. یہ آخر یہ کیوں آپ کے اوپر رمضان کے اندر بدلاؤ نہیں آتا؟ یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آپ نہ وہ رمضان گزارتے ہیں, نہ وہ بالکل اس ماں کی طرح جسے اپنے پتر کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے, یا اس باپ کی طرح سے ہے کہ جس باپ نے اپنی اولاد کو پیار اور شفقت سے رکھنے کی بجائے اس کو تازیانوں کی سزا دینی شروع کر دے. یہ رمضان کے ساتھ آپ نے معاملہ کیا. اس لیے عزیزو, یہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ میں قرآن ایک آیا ہوں, یہ میں لے کر قرآن اللہ کا کلام لے کر آیا ہوں, یہ رمضان میں اتارا ہے. اللہ نے فرمایا سالگرہ بڑی مناتے ہو, رمضان کی اندر قرآن مجید کی سالگرہ آ گئی, لو مناؤ سارے ڈال کے, پھر پتہ چلے سالگرہ کا یہ اشر آپ کرتے کہ آپ سالگرہ کے اندر اس قرآن مجید کو نہ سمجھیں نہ سمجھائیں, نہ پڑھیں نہ پڑھائیں, جو دل میں آیا آپ سارا دن سو سلا کے, گانے سن کے, فلمیں دیکھ کے, ناچ گا, جو آپ کا دل آیا, اور کچھ نہیں تو کاروبار کے اندر مگن ہے. اگر آپ یہ بھی نہیں نہ کرتے, رمضان میں بدترین آدمی ہے جو کاروبار کرتا رہتا ہے اور نوکریاں کرتے ہیں ان حکومتوں. میرا بات سونا, ایک مہینہ پورا میں رمضان شریف کے آنے سے ساری پورے ملک کے اندر کرفیو نافذ کر دوں. یہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے, مجھے اگر حکومت کبھی ملے نا, اسلامی نظام حکومت عمر آ جائے تو پورے نظام حکومت کو معطل کر کے رکھ دوں کہ پورے ملک کے اندر کوئی بندہ کام نہیں کرے, ڈوبتی معیشت ڈوب جائے پر مسلمانوں کا ایمان نہ ڈوبے کسی صورت میں. پورے ملک کے اندر دکانیں بند ہو جائیں, ہر کام بند ہو جائے, کوئی ضرورت کی چیز ہے, کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے دکان بند, سارے لوگ قرآن پہ غور کریں کہ قرآن مجید کیا ہمیں بتانے کے لیے آیا. وہی کاروباری زندگی, وہی دکانیں آپ کی کھلی, وہ شاپنگیں ہو رہی, فیکٹریاں چل رہی, مزدور آ رہے ہیں, کلینک چل رہے ہیں, روٹیاں کھا رہی ہیں اسپتالوں میں, وہی جب روٹین میں فرق کوئی نہیں آیا, پھر اس قرآن مجید اور رمضان کے آنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے یہ بات بتائیں. یہ تو آیا تھا آپ کی روٹین بدلنے کے لیے, مگر آپ نے روٹین صرف ایک ہی بدلی, کھانے کی, اور اس کی کمی آپ صبح شام ایک ٹائم چھوڑتے ہیں اور 10 ٹائم کا زیادہ کھاتے ہیں. 5 ٹائم کا صبح کھا لیتے ہیں, 5 ٹائم کا رات کو کھا لیتے ہیں, اور دن میں 1 ٹائم کا چھوڑ کے کھا کے وہ روزہ اس طرح تباہ ہو گیا. قرآن مجید پڑھی جاؤ اس طرح تباہ ہو گیا, اور اس کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوئی تھی قیام اللیل, وہ تراویح نے بیڑا غرق کر دیا. تینوں چیزیں آپ کو ایمان کی طرف لانے والی, تینوں تباہ و برباد ہو گیا. مجھے بتائیں پیچھے کیا رہ گیا؟ کیا رہ گیا؟ آپ مجھے یہ بات بتائیں. کوئی ہے مسلمانوں کا حال اس کے اندر؟ یہ نہ پوچھا کہ کسی نے بولا کہ تلاوت قرآن میں کرنے لگا ہوں قیام اللیل کے اندر, اس کے کیا اوصاف ہوتے ہیں, کیا وضاحتیں ہوتی ہیں, کوئی کسی نے پوچھا؟ اور تلاوت کی تو کئی قسمیں تھیں, تلاوت کی تو کئی قسمیں